اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کتاب انمول یادیں، مصنفہ مکرم عبدالسمیع نون صاحب، ایک قانون دان، ایک مبلغ، ایک منفرد قلمکار، از انیس دیالگڑی، جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 5 ستمبر 2023۔ شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ سرگودا اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ بڑا خوبصورت اور زرخیز علاقہ ہے۔ لہلہاتے سرسبز کھیت، قطار اندر قطار ایستادہ درخت، باغوں کے لامتناہی سلسلہ کی بہار اس علاقے کی شان اور پہچان ہے۔ علم و عرفان کے لحاظ سے بھی یہ زمین بڑی زرخیز ہے۔ ایسے ایسے روحانی وجود، بزرگ، علماء اور نابغے اس زمین پر بہار دکھا رہے ہیں کہ ملتے ہیں مشکل سے ایسے سیب اور انار۔ ان نابغوں میں سے ایک میاں عبدالسمیع نون صاحب بھی تھے، جو اپنے دور میں علمی ادبی حلقوں کی پہچان تھے۔ جماعتی اخبارات اور رسائل میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے اور پسند کیے جاتے تھے۔ حال ہی میں ان کے بھانجے مکرم بشارت احمد چدر صاحب نے ان کے مضامین کا مجموعہ انمول یادیں کے نام سے شائع کیا ہے۔ جرمنی کی ایک علم دو شخصیت مکرم عرفان خان صاحب دہلوی، جو ایک علمی و ادبی گھرانہ میں پیدا ہوئے اور خود بھی علم و ادب کے دل دادا ہیں، اور اس چراغ کو روشن رکھے ہوئے ہیں اور اس کی لو کو دھیما نہیں ہونے دیتے، اور ان بزرگوں اور عاشقان پاک تینت کے پاکیزہ ذکر کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جلسہ UK کے 2023 کے موقع پر یہ انمول کتاب عنایت فرمائی۔ کتاب کیا ہاتھ آئی، بادائے جاں فضا ہاتھ آ گیا۔ گھر آتے ہی کونے خدرے کی تلاش شروع کی، تا اس انمول خزانے کو پوری دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے، مگر سکون محال ہے یورپ کے کارخانے میں۔ پری وشوں کا بیان اور عبدالسمیع نون کی زبان، گرد و پیش کی خبر نہ رہی، کسی کونے خدرے کا خیال نہ رہا۔ بزرگوارم نون صاحب کے ساتھ اسی کونے میں پہنچے جہاں ان کی تحریر لے جاتی۔ دبستان احمدیت نے ہر دور میں ایسے قلمکار پیدا کیے جن کی تحریریں خود پکار کر کہتی ہیں کہ یہ سلطان القلم کا غلام ہے۔ ایسے ہی خوش بیان، خوش نویس اور خوش نصیب قلمکاروں میں مکرم عبدالسمیع نون صاحب کا شمار بھی ہوتا ہے۔ بعض تحریریں دل کو چھونے بلکہ دل میں اترنے والی تحریریں ہوتی ہیں، اور مضمون بولتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے۔ برا ہو جوانی کے باغی اور لا ابالی پن کا کہ علمی، سائنسی، حسابی اور ثقیل مضامین اور ایسے مضمون نگاروں سے گریز پاتے، اور آج کف افسوس ملتے ہیں کہ اس وقت کیوں نہ پڑھا۔ جوانی میں جن مضمون نگاروں کو ہم شوق سے پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک نام بزرگوارم عبدالسمیع نون صاحب کا نام نامی ہے۔ گو نون صاحب خود پروازی صاحب کے معترف اور طرفدار ہیں، اور ہم بھی ہیں، اور مکرم کوئی شک نہیں کہ پروازی صاحب جیسی تحریر لکھنے کے لیے تخیل کی بلند پروازی شرط ہے، مگر عبدالسمیع نون صاحب کا اسلوب اور انداز بیان بھی کسی طور کم نہیں۔ ان کے ہاں واقعات ایک عجیب عاشقانہ اور والہانہ انداز میں آتے ہیں۔ بہت سے واقعات کئی بار سنے، مگر ان کے قلم سے عشق و محبت کی روشنائی سے چھن کر کرتاس کی زینت بنتے ہیں تو کند مقرر کا کام دیتے ہیں۔ عشق و محبت کی یہ ادا اور یہ رنگ نصیبوں سے ملتا ہے، اور حرف حرف بولتا ہے کہ دل کی راجباہ عشق کے پانی سے لبریز ہے، بلکہ چھلک رہی ہے اور دوسری زمینوں کو بھی سیراب کر رہی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ نون صاحب سے زندگی میں ایک بار ملنے کی سعادت ملی۔ خاکسار اپنے والد گرامی مولانا محمد اسماعیل دیالگڑی مرحوم و مغفور کے ساتھ ان کے گھر سرگودا گیا۔ مکرم نون صاحب مسیح پاک علیہ السلام کے ہر غلام کے قدردان تھے کہ خود بھی اس کوچہ کے باسی تھے۔ والد صاحب سے بھی محبت کا تعلق تھا،
افسوس کہ میری بس یہی ایک ملاقات مکرم نون صاحب مرحوم کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد جلسہ سالانہ یا اجتماع و شورا کے مواقع پر دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا والا معاملہ رہا. مکرم نون صاحب کے سارے مضامین ایک عجیب جذب و شوق اور عشق و مستی کے عالم میں لکھے گئے ہیں، اور بعض تو خون جگر سے لکھے گئے ہیں جو حرف حرف سے ٹپکتا محسوس ہوتا ہے. یاد رفتگاں کے مضامین میں تو نون صاحب اپنا کلیجہ نکال کر کاغذ پر رکھ دیتے ہیں. سن تو بھی ہم نشیں ذرا دل سنبھال کر، کاغذ پہ لکھ رہا ہوں کلیجہ نکال کر. خلفائے سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ اور دیگر بزرگوں کا ذکر ہو تو نون صاحب کا قلم ان کے قدموں میں سر رکھ کر بولتا ہے، اور ان کو نوحہ گر کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. شہید کابل کا ذکر ہو تو ایسے لگتا ہے کہ سنگساری کے وقت یہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف رضی اللہ عنہ کے قدموں میں کھڑے ہر پتھر اپنے ہاتھوں پر لینے کی کوشش میں ہیں. اے میرے جذب دروں مجھ میں کشش ہے اتنی، اے میرے جذب دروں مجھ میں کشش ہے اتنی، جو خطا ہوتا ہے وہ تیر بھی آ لگتا ہے. اپنے بزرگ اور صحابی والد مکرم عبدالعزیز نون صاحب کا ذکر کرتے ہوئے تو دل بچہ کی طرح مچل جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چشم تصور میں وہ اپنے والد گرامی کی گود میں بیٹھے ہیں. حضرت مولانا غلام رسول راجگی صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مجلس میں لے جاتے ہیں. حضرت مولانا اسماعیل ہلال پوری، حضرت مولانا شیر علی صاحب، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب، حضرت سیدہ امت الحفیظ بیگم صاحبہ، بزرگوارم سید محمد طیب صاحب، ایم احمد صاحب، مرزا عبدالحق صاحب، مرزا مبارک احمد صاحب، شیخ محمد احمد مظہر صاحب، شیخ بشیر احمد صاحب، اور اسی طرح دوسرے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو قاری چشم تصور میں خود کو ان بزرگوں کے درمیان پاتا ہے. خلفائے اعظام کا ذکر تو اور بھی محبت اور عشق اور احترام و عظمت کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ ہر تصور سے تصویر ابھرنے لگی، نام بن کر زباں پر اترنے لگی. ذکر اتنا حسین تھا کہ ہر لفظ نے فرت الفت سے بوسے زباں کے لیے. روزنامہ الفضل 12 اگست 1996 میں شائع ایک تحریر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے ایک ملاقات کا ذکر لکھتے ہیں جو کتاب کے صفحہ 55 پر درج ہے. حضرت امام ثانی رضی اللہ عنہ جب آخری بیماری میں صاحب فراش تھے تو 1964 میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا. حضرت صاحب بستر پر لیٹے ہوئے تھے. ملاقاتی لائن بنا کر گزرتے جاتے اور سلام عقیدت پیش کرتے جاتے تھے. محترم مولانا عبد الرحمن صاحب انور ملاقاتیوں کے نام بتا رہے تھے. جب میں قریب ہوا تو مولانا موصوف نے عبد السمیع نون سرگودا سے عرض کیا. حضرت صاحب نے مسکرا کر فرمایا، نون کے نون غنہ. اپنی تو یہ حالت ہوئی کہ مجھے 2 جہاں کی دولت ملی وہ جو مسکرائے. یہ سوال یوں بھی جواب طلب تو تھا ہی نہیں، اور اس دربار میں مجھے کچھ عرض کرنے کی کب طاقت تھی. تحریر کے آخر پر لکھتے ہیں، عرصہ گزرا، اس کے بعد نہ کسی نے نون غنہ کہا نہ میں نے سنا، اور اب کان اس شیریں اور دل نواز آواز کو ترستے رہتے ہیں. اے کاش موت کے بعد حضرت صاحب کے قدموں میں جگہ ملے اور پھر حضرت صاحب کی زبان مبارک سے نون یا نون غنہ کے الفاظ سنوں. پھر میرا نصیبہ جاگ پڑے اور عرض کروں کہ آقا میں آپ کی خاک پا بن جاؤں تو زہ نصیب، ورنہ آپ کا غلام میں در تو اس لائق بھی نہیں. یہ میٹھی یادیں نہ بھولتی ہیں، نہ برستی آنکھیں خشک ہوتی ہیں. حضرت خلیفہ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سفر میں ہم رکاب ہونے کی سعادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
میں حضرت صاحب کی کفش برداری کے لیے آپ ہی کی گاڑی میں سوار تھا۔ جب پختہ سڑک پر پہنچے تو میں نے عرض کیا اجازت ہو تو یہیں سے سرگودا کی بس میں واپس چلا جاؤں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ قافلہ رک گیا اور میں دست بوسی کر کے اور آداب بجا لا کر ویگن سے اترا تو بلایا نون۔ میں گاڑی کے پاس آیا تو فرمایا یہ شکار تمہارے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا جی سارا؟ فرمایا ہاں سارا، پکڑ لو۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں اے کاش مجھے اتنی عقل و دانش ہوتی جتنی عبدالاحد خان صاحب کو تھی۔ ہر بار طلب فرمانے پر قربانت شوم کہتے ہوئے حاضر ہوتا۔ اب اس لفظ نون کو سننے کو کان ترستے ہیں اور میرا دل حسرتوں کا مزار ہے۔ ان بزرگوں کے ہجر میں تڑپتے ہوئے نون صاحب کی روح پر ایک تازیانہ اور پڑتا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی بھی اپنے اعلیٰ و عرفہ رفیق کی طرف رفع کر جاتے ہیں۔ اس غم کا ذکر یوں کرتے ہیں، صفحہ نمبر 20، میں گزشتہ صدی کے آخری دہائیوں سے لے کر آج تک مسلسل گردش میں ہوں۔ 1982 میں میرے محبوب آقا حضرت ناصر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات نے میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور آج 21 سال بعد رہی صحیح کسر سیدنا حضرت طاہر و مطہر کی اچانک وفات نے نکال دی۔ اب میری محرومیاں اور مسائل عروج پر ہیں۔ میرے ہمراز اور غم گساروں کا بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جانا اس پر مستضاد۔ اگر زندہ جاوید قادر مطلق کا سہارا نہ ہوتا تو میں تو مر کر خاک ہوتا، گر نہ ہوتا تیرا لطف پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار۔ پھر حضرت مسرور کو دیکھ کر مسرور بھی ہوتے ہیں اور اپنی خوشگوار یادیں بھی لکھتے ہیں کہ جب حضور انور اچانک نون صاحب کے گھر عیادت کی غرض سے پہنچ گئے تھے۔ کتاب کے صفحہ 419 پر یہ محبت بری داستان ایک عجیب عشق و محبت کے عالم میں رقم ہے۔ اس کتاب میں ایسے واقعات بھی ہیں جو مجھے پہلی بار پڑھنے کو ملے، اور ایسے واقعات بھی ہیں جن کا علم تو تھا مگر نون صاحب کی زبان سے اصل واقعے کا علم ہوا کہ نون صاحب اس کے شاہد تھے۔ اپنے ایک دوست شیخ محمد اقبال پراچا صاحب جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے تھے اور ان کی اپنی بسیں تھیں، کہ ذکر خیر میں صفحہ 86 پر تحریر فرماتے ہیں ایک سال دریائے جہلم میں سیلاب آیا، ابھی پانی پایاب ہی تھا کہ حضرت مصلح موعود کوہ مری سے واپسی پر خوشاب سے سرگودا پہنچ گئے۔ چند گھنٹے بعد دریائے جہلم میں سیلاب کا ایسا خوفناک ریلا آیا جس سے سڑک کا راستہ مسدود ہو گیا، اور حضرت صاحب کے قافلے کا ایک حصہ خوشاب سے آگے نہ آ سکا، جس میں حضرت سیدہ ام ناصر صاحبہ اور صاحبزادہ مرزا حفیظ احمد صاحب تھے۔ حضرت صاحب روا پہنچے تو سیلاب کی ہولناکیوں کی خبر آپ کو پہنچی۔ ادھر پیچھے رہنے والے قافلے کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت انتظار کے بعد حضرت صاحب خود عازم سرگودا ہوئے اور سیدھے پراچا صاحب کے مکان واقع بلاک نمبر 10 پر پہنچے۔ کسی خادم نے پراچا صاحب کو اطلاع دی۔ یہ آدھی رات کے بعد کا سما تھا، سارا شہر محو خواب تھا۔ اس واقعے کی تفصیل کئی بار پراچا صاحب کی زبانی سنی۔ کہتے تھے میں ننگے پاؤں نیم بیداری کی حالت میں سڑک پر آیا اور اپنے محبوب آقا کو آدھی رات کے بعد سڑک پر کھڑے دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا، مگر اپنے آپ کو سنبھالا دے کر حضرت صاحب سے صورتحال معلوم کر کے بصد ادب عرض کیا کہ میرے آقا، اگرچہ سیلاب کا پانی بہت بڑھ چکا ہے، تاہم ایک بالکل نئی 0 میٹر بس جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے اور ایک ماہر اور وفادار ڈرائیور کو ابھی خوشاب بھجواتا ہوں، وہ اللہ چاہے تو قافلے کو بحفاظت ربوہ پہنچا دے گا۔ سمندر عزم پہ جو ہو گیا سوار تو پھر اسے رکاب سے مطلب لگام سے کیا کام،
کبھی بھی عشق میں سودے ہوا نہیں کرتے، جو جاں ہی دینے پہ آئے تو دام سے کیا کام۔ اس طرح نئی بس کے غرق ہو جانے کی ذرا بھر پرواہ نہ کی، اور ایک بس کیا، اس وقت اپنی ملکیتی ہر شے حقیر نظر آ رہی تھی۔ ایک ہی تمنا تھی جو تڑپ کی صورت اختیار کر گئی تھی کہ میرے پیارے دلدار کو خیریت کی خبر ملے اور آپ کی پریشانی دور ہو اور آپ کا قلب مطہر تسکین پائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ جلد بعد ہی اس قافلے کے ریل گاڑی کے ذریعے ربوہ پہنچنے کی خبر آ گئی۔ پھر 1974 کے خونچکاں حالات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا عبدالحق صاحب اور حافظ مسعود احمد صاحب کا ذکر خیر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 216 پر رقم تراز ہیں کہ 5 اکتوبر 1974 کو سرگودا میں بیشتر احمدیوں کی املاک لوٹ لی گئی تھی یا نظر آتش کر دی گئی تھی۔ حضرت مرزا عبدالحق صاحب کا اثاثہ البیت بھی لوٹ لیا گیا تھا اور توڑ پھوڑ بھی کی، حتیٰ کہ ایک درندے نے حضرت موصوف کی جیب سے جبراً قیمتی پین بھی چھین لیا۔ برادرم ڈاکٹر حافظ مسعود احمد صاحب کا گھر اور کلینک اور ان میں موجود سارے سامان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، جس میں موٹر سائیکل اور موٹر کار بھی تھی، اور بصد مشکل حافظ صاحب محترم اپنے چند افراد خانہ کے ہمراہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں پروفیسر رحمت علی صاحب مسلم کے گھر کا ایک کمرہ جس کا فرش ناہموار اینٹوں کا تھا، اس پر عام سی دری بچھا کر بہت وقت گزارا، اور اس دوران چارپائیوں، بستروں اور رقوم کی بہت پیشکش ہوئی، مگر موصوف نے ہمیشہ معذرت ہی کی، حتیٰ کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ہزارہا روپے ان دوستوں کی بحالی کے لیے بھجوائے جن کی دکانیں خاکستر ہو چکی تھیں، یا گھر کا سامان جلا دیا گیا یا لوٹ لیا گیا۔ حضور کی یہ امداد اس غرض سے تھی تا لٹے پٹے دوست اپنا کام معمولی سے سرمایہ سے شروع کر سکیں، یا مثلاً خورد و نوش کا کچھ سامان یا برتن یا بستر چارپائی وغیرہ خرید لیں۔ حضرت مرزا صاحب اور ڈاکٹر حافظ مسعود احمد صاحب نے کوئی ایسی امداد لینے سے بھی معذرت ہی کی۔ جب اس کی رپورٹ حضور کی خدمت میں ارسال کی گئی کہ ان دو حضرات نے کوئی امداد نہیں لی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی رقم لینی ہی نہیں تھی، مجھے معلوم تھا، میں ان کے لیے الگ دعا کر رہا ہوں۔ سچ ہے کہ ولی را ولی می شناسد، کاش ہمیں بھی وہ مقام غنا اور توکل نصیب ہو جو سرگودا کے ان دو بزرگوں کو عطا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی کار حافظ صاحب کو بھیج دی اور ڈرائیور کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا کہ آپ ضرور یہ موٹر کار رکھ لیں، آپ کو سانس کی بھی تکلیف ہے، پیدل آپ چل نہیں سکتے، اور بہت تاکید کی کہ یہ واپس نہ بھیجیں، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ ہم یعنی محمد اقبال صاحب پراچا، قریشی محمود الحسن صاحب اور عاجز راکم جناب حافظ صاحب کے پاس صبح و شام جایا کرتے تھے۔ اس روز میں اکیلا گیا تو اسی کمرے میں بیٹھے حضرت صاحبزادہ صاحب کے خط کا جواب لکھ رہے تھے۔ جواب لکھ چکے تو حضرت صاحبزادہ صاحب کا خط اور اس کا جواب مجھے دے کر فرمایا کہ آج کل میری حالت بھی ایسی ہی ہے، صاحبزادہ صاحب گو میرے بھائی ہیں، مگر حضرت مسلم موعود کے بیٹے اور موجودہ حضرت صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، دونوں خطوط دیکھ لیں، کوئی بے ادبی یا گستاخی کا جملہ دیکھیں تو کاٹ دیں۔ حضرت صاحب کا خط بڑا جذباتی اور محبت سے معمور تھا، اور جواب اس کا حافظ بھائی نے جو دیا، اس کے چند جملے ایسے میرے ذہن پر نقش ہو چکے ہیں کہ وہ میری زندگی کے بقیہ ایام میں میرے قلب و ذہن کو منور کرتے رہیں۔ حافظ صاحب محترم نے لکھا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے موٹر کار بھجوا کر مجھ پر بہت احسان کیا ہے، مگر میری ساری کائنات 9x12 فٹ کا کمرہ ہے، نہ میرا کوئی کلینک رہا، نہ میں نے کہیں جانا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کا میرے خلاف ابھی اتنا تعصب ہے کہ جو شے میری طرف منسوب ہوگی اسے لوگ آج بھی آگ لگا دیں گے،
اور پھر لکھا کہ عرش پر سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور گویا مجھے فرما رہا ہے، یعنی اگر میں کسی سے کوئی چیز لوں کہ او بے غیرت مسعود، ساری عمر میں نے تمہیں موجیں کرائیں اور ذرا سا جھٹکا دیا ہے تو تجھے بدظنی ہو گئی ہے کہ تمہارے لیے اب میرے خزانے میں کچھ باقی نہیں ہے اور تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اب مرزا عبدالحق صاحب کا واقعہ صفحہ نمبر 319 پر ملاحظہ فرمائیں۔ 1974 میں نمازیوں کی ایک یلغار آپ کے گھر پر بھی پڑی، کچھ سامان لوٹ لے گئے، کچھ توڑ پھوڑ کی، حتیٰ کہ کسی نادان بد نصیب نے آپ کی جیب سے پارکر کا پین بھی چھین لیا۔ ملک محمد اقبال صاحب ایک معروف اور نامور فوجداری کے ماہر وکیل تھے، آپ کے دوست تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دوسرے روز سہ پہر کو اپنے وکیل نوجوان بیٹے کے ساتھ احوال پرسی کے لیے آپ کے گھر گئے تو آپ نے فرمایا، ملک صاحب آپ ذیابطیس کے مریض ہیں، شاید روزہ نہ ہوگا، اگر ایسا ہی ہے تو میں چائے پیش کروں، مگر اس معذرت کے ساتھ کہ ہمارے گھر میں کراکری نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، ہم نے مٹی کے پیالے گھر میں رکھ لیے ہیں، اگر محسوس نہ کریں تو چائے انہی مٹی کے پیالوں میں پیش کر سکتا ہوں۔ ملک صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ ملک صاحب نے دوسرے روز مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے واپسی پر مجھے کہا کہ ابا یہ کیا بات ہے کہ یہ 75 سالہ بوڑھا ہے، گھر میں سامان حتیٰ کہ پرچ پیالی تک بھی نہیں بچی، وہ خود روزے سے ہیں، آپ جوان اور میں نو عمر، ہمارا دونوں کا روزہ نہیں ہے اور وہ کافر اور ہم مسلمان ہیں۔ نون صاحب کے بعض مضامین تو بڑے دل خراش اور جگر پاش ہیں، خصوصاً وہ مضمون جب حج کا ارادہ کیا اور محبوب کی گلیوں میں گھومنے کے خیال اور تصور میں مست تھے اور سیٹ بھی بک کروا لی تھی اور جہاز کی پرواز سے قبل ہی عالم تصور میں سریا پر جا پہنچے تھے۔ لبے بام 2 ہاتھ ہی رہ گیا تھا کہ ویزے کی کمند ٹوٹ گئی، دل بری طرح ٹوٹ گیا، عاشق کو معشوق سے دور کر دیا گیا، مجنوں پر لیلا کی گلی بند کر دی گئی، عاشق کا کچا گھڑا بھی توڑ دیا گیا، مگر اے دنیا دارو، یہ تو وہ عاشق ہیں جو بیچ منجدھار ڈوب کر بھی سب کچھ پا لیتے ہیں اور تم کنارے بیٹھ کر ہنستے ہو اور تماشا دیکھتے ہو، اور پھر ظلم کی کوئی لہر تمہیں بھی آ ڈبوتی ہے، مگر عاشق مر کر اپنے محبوب اور مقصد کو پا لیتے ہیں، جبکہ تمہارا کوئی محبوب اور مقصد نہیں۔ اور یہ عاشق تو وہ عاشق ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ عاشق کی جان عشق میں جانے سے پیشتر، عاشق کی جان عشق میں جانے سے پیشتر، خود حسن ڈوبتا ہے وفا کے چناب میں، خدا خود ان کے گلے میں محبت و خوشنودی کا ہار پہناتا ہے اور اپنی رضا کی ابدی جنتوں میں لے جاتا ہے۔ وہ جن کو طواف کعبہ سے روک دیا گیا، ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اصل کعبہ کا طواف کرواتا ہے اور ان کے غم غلط کرتا اور ان کی آنکھیں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ آج جی بھر کر دیوانہ وار طواف کرو، اور آؤ اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر خود درود و سلام بھیجو کہ تم عمر بھر اس وقت کی انتظار میں رہے کہ کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، کبھی تو ہوگا میرا بھی جانا، کہوں گا روزے پہ سر جھکا کر درود تم پر سلام تم پر۔ دعوت و تبلیغ کے واقعات کا بیان بھی اس کتاب میں ہے۔ اپنے علاقے اور اپنے گھر میں بھی تبلیغی نشستیں منعقد کراتے۔ ایک تبلیغی نشست کا ذکر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ اپنے گھر سوال و جواب کی میٹنگ رکھ لو، صرف چائے پر لوگوں کو بلا لو۔ تو نون صاحب نے کہا کہ جناب آپ تشریف لائیں، مگر چائے نہیں کھانا ہی ہوگا۔ تو حضور نے جو اس وقت خلیفہ نہیں تھے کہا کہ یہ تو بیچارے میزبان پر ظلم ہوگا۔ نون صاحب نے جواب میں لکھا کہ نہ تو میں بیچارہ ہوں اور نہ ہی یہ ظلم ہے، اور آپ نے ایسی عمدہ ضیافت کی کہ حضور نے مجلس کے آخر میں نون صاحب کو بلا کر کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں،
آپ نہ بیچارے ہیں نہ یہ آپ پر ظلم ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل صفحہ نمبر 203 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ایک بار ایک بھرے مجمع میں بلا خوف و خطر حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی قبولیت دعا کا واقعہ سنا کر ببانگ دہل کہا کہ یہ آقائے قادیانی کی دعائے مستجاب کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ اگلی صبح مقامی اخبار نے ساری خبر شائع کر کے لکھا کہ عبدالسمیع نون صاحب آپ سرگودا نے اس سارے خونی ڈرامے کا مداوا مرزا طاہر احمد کی دعا کو قرار دیا۔ صفحہ نمبر 207۔ سچ ہے عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے۔ غرض بے شمار ایسے واقعات ہیں جو بار بار پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہر واقعہ اپنی مثال آپ ہے اور ہر بار ایک نیا لطف عطا کرتا ہے۔ ملک صاحب خان صاحب نون کا واقعہ کئی بار سنا اور اس کتاب میں بھی غالباً 2-3 بار درج ہے، مگر اس کا مزہ اور لطافت کم نہیں ہوتی۔ کتاب کے شروع میں صفحہ 74 پر یہ واقعہ درج ہے۔ ملک صاحب خان صاحب نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ حضرت فضل عمر نے مجھے رتن باغ طلب فرمایا اور حکم دیا کہ دونوں ملک صاحبان یعنی سر محمد فیروز خان صاحب اور میجر سردار خان صاحب سے جا کر معافی مانگے اور پھر مجھے آ کر رپورٹ دیں۔ ملک صاحب فرماتے تھے کہ مجھے حضور کے اس حکم سے وقتی طور پر صدمہ پہنچا کہ حضور نے مجھ سے تو کوئی وضاحت طلب ہی نہیں فرمائی، نہ کوئی بات سنی، اور نون صاحبان سے معافی مانگنے کا حکم دے دیا۔ لیکن فرماتے تھے کہ بلا چون چرا اسی وقت سر فیروز خان کی کوٹھی گیا۔ ملک صاحب نے جب مجھے اپنی کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا تو بھاگ کر آئے اور میری موٹر کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ میں قربان جاؤں اس مرزا صاحب پہ جس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے۔ ملک فیروز خان صاحب نون روتے جاتے تھے اور ملک صاحب خان صاحب سے معافی مانگ رہے تھے۔ ادھر ملک صاحب نے کہا کہ مجھے حضور نے معافی قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ معافی مانگنے بھیجا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ان حالات میں بھلا قدورت کہاں باقی رہ سکتی تھی؟ چند منٹ کے بعد ملک صاحب خان صاحب نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا اور اجازت چاہی کہ میں نے ابھی چھوٹے بھائی ملک میجر سردار خان صاحب کے پاس جا کر ان سے بھی معافی مانگنی ہے اور پھر حضور کو رپورٹ پیش کرنی ہے۔ چنانچہ میجر سردار خان صاحب کی کوٹھی واقعہ گلبرگ تشریف لے گئے۔ وہ تو چھوٹے بھائی تھے، یہی صورتحال وہاں پر بھی ہوئی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے اور میجر صاحب حضرت فضل عمر کے احسان عظیم کا ذکر کرتے تھکتے نہیں تھے۔ صاف دل ہو گئے، غلط فہمی دور ہو گئی۔ ملک صاحب خان صاحب اسی روز حضرت فضل عمر کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور یہ ساری رپورٹ سنائی۔ اب حضور نے اپنے بظاہر یک طرفہ حکم صادر فرمانے کی مصلحت اور حکمت بیان فرمائی۔ فرمایا ملک صاحب آپ کو میرا حکم عجیب تو لگا ہوگا کہ آپ کی بات سنے بغیر عمر میں چھوٹے عزیزوں سے معافی مانگنے کا حکم دے دیا۔ حضور نے جو 2 وجوہات بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ میں حکم اپنے ارادت مند مرید کو ہی دے سکتا تھا جس کے لیے میرے حکم کی پابندی واجب تھی، دوسرے یہ کہ حضرت خاتم الانبیاء فدا و نفسی کی بشارت کے مطابق 2 روٹھے ہوئے بھائیوں میں سے جو پہل کرے اور صلح کا قدم پہلے اٹھائے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ملک صاحب آپ ہر طرح سے فائدے میں رہے۔ جناب ملک صاحب فرماتے تھے کہ مجھے حضور کی گفتگو اس قدر دل کو بھائی کہ میں نے حضرت صاحب کا دلی شکریہ ادا کیا۔ حضور نے واپسی پر معانقے سے سرفراز فرمایا اور اس طرح ایک بہت بڑا خاندان حضرت فضل عمر کی دعا اور برکت سے انتشار اور افتراق سے محفوظ ہو گیا۔ غرض سارے مضامین اور سارے واقعات ہی پڑھنے کے قابل ہی نہیں بلکہ ضروری ہیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا ماضی ہے، ہمارا حال ہے اور ہمارا مستقبل ہے، جو ایک مسیحا کی قوت قدسی اور دعا سے بنا ہے۔ نون صاحب کے مضامین میں بہت سے نئے اشعار بھی پڑھنے کو ملتے ہیں اور ایسے برمحل ہیں
اور ان کے مضمون میں یوں در آتے ہیں گویا ان کے اس مضمون کے لیے ہی یہ اشعار تراشے گئے ہوں۔ وہ نفرتوں کے سمندر میں ایک جزیرہ تھا، وہ نفرتوں کے سمندر میں ایک جزیرہ تھا، تھکن سے چور ہر پرندہ وہیں اترتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ کتاب میں املاء و کتابت کے بہت سے سقم ہیں اور نون صاحب جیسے عظیم قلمکار کے مضامین میں کھٹکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لذیذ کھانا کھاتے کھاتے ریت کا معمولی ریزہ منہ میں آ گیا ہو، جو بہرحال مزہ کرکرا کرتا ہے۔ مضامین لکھنا اور کتاب شائع کرنا آسان کام نہیں، مگر اس پر اعتراض اور تنقید کرنا آسان ہے۔ ٹپکا ہے جو قلم سے خون جگر ہے یہ، للہ ہم پہ حملہ نقد و نظر نہ ہو۔ اس کا تجربہ مجھے بھی ہوا کہ جب ہم نے اپنے والد گرامی مولانا محمد اسماعیل دیالگڑھی مرحوم و مغفور کی ایک کتاب خلیل احمد دوبارہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا، چونکہ ہماری خواہش تھی کہ UK جلسے سے قبل زیور طبع سے آراستہ ہو جائے، لہٰذا جلد بازی میں شائع تو ہو گئی، مگر اب بہت سی سہوات نظر پڑی ہیں اور بعض غلطیوں کی طرف دوسروں نے بھی توجہ دلائی۔ لگتا ہے کہ انمول یادیں بھی اسی جلد بازی کا شکار ہوئی، تاہم بشارت چدر صاحب کے ساتھ ساتھ مکرم طاہر مہدی امتیاز صاحب بھی خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس خزانے کو دوبارہ ڈھونڈ نکالا اور اس معاہدے کو افادہ عام کے لیے شائع بھی کیا۔ لطف یہ ہے کہ آدمی عام کرے بہار کو۔ کتاب کی ضخامت بہت بڑھ گئی ہے، بعض بزرگوں کے بارے میں بہت سے مضامین آ گئے، مثلا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفہ ثالث، خلیفہ رابع، حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب، اپنے والد گرامی حضرت عبدالعزیز نون صاحب، خان بہادر ملک خان صاحب، ثاقب زہروی صاحب، حضرت ایم احمد صاحب کے بارے میں ایک سے زائد مضامین ہیں، لہٰذا واقعات کی تکرار بھی ہے۔ الفضل میں برسوں کے وقفے سے شائع ہوتے رہے، لہٰذا محسوس نہیں ہوتے تھے۔ اب ایک کتاب کی صورت میں یہ بات بھی کھٹکتی ہے، گو نون صاحب کا عاشقانہ انداز تحریر پھر بھی مزہ دیتا ہے، تاہم مناسب ہوتا ہے کہ سارے مضامین یکجا کر کے ہر بزرگ شخصیت کے بارے میں ایک مضمون مرتب ہو جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ املاء اور کتابت کی بہت سی غلطیاں اس کتاب میں ہیں۔ ایسے عظیم قلمکار کے مضامین میں تو معمولی سی غلطی بھی کھٹکتی ہے، اگر نون صاحب ہوتے تو یقیناً یہ غلطیاں ان کے ذوق سلیم پر گراں گزرتی۔ بہت سے اشعار ایسے ہیں جن کا ایک مصرع ایک صفحے پر ہے جبکہ باقی اشعار اگلے صفحے پر، یا اس کے برعکس صورتحال بھی ہے کہ 3 مصرے ایک صفحہ پر جبکہ چوتھا مصرع اگلے صفحہ پر ہے۔ صفحہ 423 پر تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر بھی غلط لکھا گیا ہے۔ دل قوی رکھتے ہیں ہم، دردوں کی ہے ہم کو سہار کی بجائے دل قوی رکھتے ہیں ہم، دردوں کی ہے ہم کو سہار۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صفحہ 262 پر بھی ایک شعر غلط لکھا ہے، اصل یوں ہے، میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ صفحہ 271 پر ہر گلے راہ لکھا ہے جبکہ درست ہر گلے راہ ہے۔ صفحہ 287 پر غالب کا شعر بھی غلط درج ہے، چھٹ کی بجائے جھٹ لکھا ہے۔ صفحہ 350 پر وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی کی بجائے وہی ہے ان کو ساقی نے پلا دی لکھا ہے۔ صفحہ 352 پر من قبیلہ را مت کردم لکھا ہے جبکہ اصل مصرع یوں ہے، من قبلہ راس کردم بر سمت کج کلاہے۔ صفحہ نمبر 99 پر اقبال کا مصرع لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی کی بجائے لا پھر وہ بادہ و جام اے ساقی لکھا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 420 پر 3 اشعار ایسے لکھے گئے ہیں گویا وہ ایک ہی نظم کے اشعار ہوں یا نظم کا ایک بند ہو، حالانکہ درمیانی 2 مصرے
شعر نہیں بلکہ نثر ہے اور دو اشعار کے درمیان لکھے گئے فقرات ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو دور ہونی چاہیے۔ پھر بھی یہ کتاب کمال کی اور خاصے کی چیز ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔